حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ نبی اور حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ آپ کے والد کے انتقال کے بعد کم عمری میں ہی آپ تخت نشین ہو گئے۔ آپ کا سلسلہ نسب حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جا کر ملتا ہے۔ آپ کی والدہ سے متعلق بہت کم معلومات دستیاب ہیں اور جو ہیں وہ بھی مستند نہیں۔ ابن ماجہ میں ایک حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سلیمان بن داؤد کی والدہ نے ایک دفعہ نصیحت فرمائی، بیٹا رات بھر سوتے ہی نہ رہا کرو، اسی لیے کہ رات کے اکثر حصے کو نیند میں گزارنا انسان کو قیامت کے دن اعمال خیر سے محتاج بنا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو بہت سے معجزے عطا فرمائے تھے، جن میں سے چند ایک یہ ہیں۔ آپ کو ایسی عظیم بادشاہت عطا فرمائی جو آپ سے پہلے کسی کو نصیب ہوئی اور نہ آپ کے بعد کسی کو میسر آئے گی۔ انسانوں کے علاوہ جنوں اور شیاطین کو بھی آپ کے تابع کر دیا تھا۔ ہر طرح کے جانوروں کو نہ صرف آپ علیہ السلام کا فرما بردار کیا بلکہ ان کی بولیاں سمجھنے اور بولنے کی صلاحیت بھی عطا فرمائی۔ ہوا کو مسخر کر دیا کہ آپ علیہ السلام ایک ماہ کی مسافت صبح و شام میں طے کر لیا کرتے تھے۔ اسی طرح آپ علیہ السلام کو بہت سے معجزات عطا فرمائے تھے۔ قرآن مجید کی 7 سورتوں میں کل 16 مقامات پر حضرت سلیمان علیہ السلام کا تذکرہ ملتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے علم و حکمت، فہم و فراست، ذہانت اور بے پناہ قوت فیصلہ سے نوازا تھا۔ ایک مرتبہ حضرت داؤد علیہ السلام کے دربار میں 2 افراد ایک مقدمہ لے کر حاضر ہوئے۔ ان میں سے ایک بکری والا اور دوسرا کسان تھا۔ کسان نے دعویٰ کیا کہ اس شخص کی بکریوں نے میرے کھیت میں گھس کر اسے تباہ و برباد کر ڈالا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنے علم و تجربے کے پیش نظر فیصلہ دیا کہ کھیتی کا نقصان بکریوں کے ریوڑ کی قیمت کے برابر ہے، لہٰذا بکریوں کا پورا ریوڑ کسان کو دے دیا جائے۔ جب دونوں شخص عدالت سے باہر نکلے تو دروازے پر کم عمر حضرت سلیمان علیہ السلام سے ملاقات ہو گئی۔ انہوں نے مقدمے کے بارے میں دریافت کیا اور فیصلہ سن کر دونوں کو لے کر اپنے والد محترم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور گزارش کی کہ اگر اجازت ہو تو اس فیصلے سے متعلق میں اپنی رائے پیش کروں۔ آپ کے والد نے آپ کو اجازت دے دی تو حضرت سلیمان علیہ السلام بولے، آپ بکریاں تو کھیت والے کو دے دیں تاکہ وہ ان سے فائدہ اٹھاتا رہے، اور کھیت کی زمین بکریاں والے کے سپرد کر دیں کہ وہ اس میں کاشت کر کے کھیت کو اس حالت میں لے آئے جیسا بکریوں کے چرنے سے پہلے تھا، پھر کھیت واپس کسان کو دے دیں اور بکریاں بکری والے کو۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو یہ فیصلہ بہت پسند آیا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اور داؤد اور سلیمان کو یاد کیجئے جبکہ وہ کھیت کے معاملے میں فیصلہ کر رہے تھے کہ کچھ لوگوں کی بکریاں رات کو چر گئیں اور ہم ان کے فیصلے میں موجود تھے اور ہم نے اس کا صحیح فیصلہ سلیمان کو سمجھا دیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے دعا مانگی، اے میرے پروردگار میری مغفرت فرما اور مجھے ایسی بادشاہت عطا کر جو میرے بعد کسی کو بھی میسر نہ ہو، بے شک تو بڑا عطا کرنے والا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی یہ دعا اللہ تعالیٰ کے دین کے غلبے ہی کے لیے تھی، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے دعا قبول فرمائی اور انہیں عظیم الشان حکومت عطا فرمائی۔ آپ ہر چیز کے بادشاہ تھے، دنیا کی ہر شے آپ کی مطیع اور فرما بردار تھی۔ آپ ہوا کو حکم دیتے تو وہ مہینوں کا سفر گھنٹوں میں طے کر دیتی۔ پرندے آپ کے ہر حکم کی تابعداری کے لیے حاضر ہوتے۔ سرکش جنات ہر وقت ہاتھ باندھے احکامات کی بجا آوری کے لیے تیار رہتے اور شیاطین زنجیروں میں جکڑے رہتے۔ سورۃ الانبیاء میں ارشاد ہے، اور ہم نے تیز ہوا سلیمان کے تابع کر دی جو ان کے حکم سے اس ملک میں چلتی تھی جس میں ہم نے برکت دی تھی، یعنی ملک شام، اور ہم ہر چیز سے باخبر ہیں۔ ہوا کو مسخر کرنے کا واقعہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے ساتھ اس وقت پیش آیا جب آپ اپنے لشکری گھوڑوں کے معائنے میں مصروف تھے۔ اسی اثناء میں آپ کی عصر کی نماز رہ گئی۔ چونکہ اس غفلت کا سبب گھوڑے بنے تھے، لہٰذا آپ نے اپنے ان خوبصورت اور بیش بہا گھوڑوں کو ذبح کر دیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب اپنی سواری کے جانور قربان کر دیے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس سے بہتر سواری عطا فرما دی اور ہوا کو آپ کے لیے مسخر کر دیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے لشکر کے ہمراہ تخت پر بیٹھ جاتے اور جدھر آپ کا حکم ہوتا ہوائیں اتنی رفتار سے لے جاتی کہ 1 مہینے جتنی مسافت صبح سے دوپہر تک کی ایک منزل میں طے ہو جاتی۔
جاتی اور پھر اسی طرح 1 مہینے کی مسافت دوپہر سے رات تک میں یعنی ایک دن میں 2 مہینوں کی مسافت طے ہوتی۔ تخت سلیمانی پر 6 لاکھ کرسیاں رکھی جاتی تھی جن پر حضرت سلیمان علیہ السلام کے ساتھ اہل ایمان انسان اور ان کے پیچھے اہل ایمان جنات بیٹھتے۔ پھر پرندوں کو حکم ہوتا کہ وہ تخت پر سایہ کر لیں تاکہ سورج کی تپش سے تکلیف نہ ہو۔ ہوا اس عظیم شان تخت کو اٹھا کر جہاں کا حکم ہوتا وہاں پہنچا دیتی۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ اس ہوائی سفر کے وقت پورے راستے حضرت سلیمان علیہ السلام سر جھکائے اللہ کے ذکر و شکر میں مشغول رہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے جنات اور شیاطین کو بھی حضرت سلیمان علیہ السلام کا تابع و فرما بردار بنا دیا تھا جو نوکروں چاکروں کی طرح آپ علیہ السلام کا ہر حکم بجا لاتے۔ جنات آپ کے لیے سمندر کی تہہ سے قیمتی موتی ہیرے جواہرات نکال لاتے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو بڑی اور خوبصورت عمارتیں بنانے کا بہت شوق تھا، چنانچہ وہ آپ کے حکم پر شاندار عمارتیں بناتے۔ اگر ان میں سے کوئی سرکشی کرتا تو حضرت سلیمان علیہ السلام اسے سزا دیتے اور زنجیروں میں جکڑ دیتے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، ہم نے بہت سے شیاطین بھی ان کے تابع کیے تھے جو ان کے فرمان سے غوطے لگاتے تھے اور اس کے سوا بھی بہت سے کام کرتے تھے اور ان کے ہم ہی نگہبان تھے۔ ان جنوں میں بھی 2 طرح کے جنات تھے، ایک تو اہل ایمان تھے جو حضرت سلیمان علیہ السلام کا ہر حکم مذہبی فریضہ سمجھ کر پورا کرتے، لیکن جو جن کافر تھے انہیں شیاطین کہا گیا۔ وہ اپنے کفر اور سرکشی کے باوجود حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع و فرمان تو تھے لیکن ان سے نقصان کا بھی خدشہ تھا، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت فرمائی۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ مقرر فرما دیا تھا جس کے ہاتھ میں آگ کا سونٹا ہوتا تھا، جو جن حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکم سے سرتابی کرتا فرشتہ اسے سونٹا مارتا جس سے وہ جل کر بسم ہو جاتا۔ اللہ تعالیٰ کی جانب سے حضرت سلیمان علیہ السلام کو عطا کیے گئے معجزات میں سے ایک پگھلے ہوئے تانبے کے وہ چشمے ہیں جن میں جنات بڑی بڑی دیگیں، برتن اور بحری جہاز تیار کرتے تھے۔ تورات اور جدید تاریخی تحقیقات سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے بڑے پیمانے پر بحری تجارت کا سلسلہ شروع کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو تمام جانوروں حتیٰ کہ چیونٹیوں تک کے بولیوں کے علم سے نوازا تھا۔ اے لوگو، ہمیں یعنی سلیمان علیہ السلام کو پرندوں کی بولیاں سکھائی گئی ہیں۔ اسی سورہ مبارکہ میں ذکر ہے کہ ایک مرتبہ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ ایک ایسے میدان سے گزرے جہاں چیونٹیوں کی بڑی بستی تھی۔ چیونٹیوں کی ملکہ نے جب لشکر کو دیکھا تو کہا، اے چیونٹیوں، اپنے گھروں میں گھس جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اور ان کا لشکر تمہیں پیروں تلے روند ڈالے اور انہیں روندنے کی خبر بھی نہ ہو۔ یہ بات سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام مسکرا دیے اور اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لائے اور کہنے لگے، اے میرے رب، مجھے توفیق عنایت کر کے جو احسان تو نے مجھ پر اور میرے والدین پر کیے ہیں ان کا شکر کروں اور ایسے نیک کام کروں کہ تو ان سے خوش ہو جائے اور مجھے اپنی رحمت سے اپنے نیک بندوں میں داخل فرما۔ حضرت سعدی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے عہد میں قحط پڑا تو آپ علیہ السلام نے لوگوں کو نماز استسقاء کے لیے نکلنے کا حکم دیا۔ جب سب لوگ نماز پڑھنے کے لیے میدان میں گئے تو وہاں ایک چیونٹی اپنے قدموں پر کھڑی یہ دعا کر رہی تھی، اے اللہ، میں بھی تیری مخلوق ہوں، ہمارا بھی تیرے فضل کے بغیر چارہ نہیں، تو اے اللہ ان پر بارش برسا دے۔ یہ سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام واپس آ گئے اور لوگوں کو کہا کہ اب بارش ہو جائے گی۔ ایک مرتبہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے سفر کے دوران ہدہد کو حاضر ہونے کا حکم دیا۔ ہدہد اس وقت موجود نہیں تھا، اس کے بغیر اطلاع غیر حاضر ہونے پر آپ کو غصہ آ گیا اور فرمایا، اگر ہدہد نے غیر حاضری کی معقول وجہ نہیں بتائی تو اسے سخت سزا دوں گا یا میں اسے ذبح کر دوں گا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے سوال کیا کہ تمام پرندوں میں سے صرف ہدہد کو کیوں بلایا گیا؟ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا، حضرت سلیمان علیہ السلام کسی ایسی جگہ پر قیام فرما رہے تھے جہاں پانی نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ہدہد کو یہ حیثیت عطا فرمائی ہے کہ وہ زمین کے اندر کی چیزوں اور زمین کے اندر بہنے والے چشموں کو دیکھ لیتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا مقصد یہ تھا کہ ہدہد سے معلوم کریں کہ اس میدان میں کتنی گہرائی میں پانی ہے۔ ہدہد کی نشاندہی کے بعد وہ جنات کو حکم دے
دیتے کہ زمین کھود کر پانی نکالو۔ خود زمین کے اندر کی چیزوں کو تو دیکھ لیتا ہے، لیکن عجیب بات یہ ہے کہ اسے زمین کے اوپر شکاری کا بچھایا ہوا جال نظر نہیں آتا اور عموماً جال میں پھنس جاتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں ایک قوم سبا تھی جو کہ 800 سال قبل مسیح کے لگ بھگ یمن کے علاقے میں آباد تھی۔ انہوں نے اپنے پہاڑی علاقوں میں بہت سے بند تعمیر کر رکھے تھے، جن میں سے سب سے بڑے بند کا نام سد معارب تھا۔ انہوں نے ان بندوں سے چھوٹی چھوٹی نہریں نکال کر میدانی علاقوں کو سیراب کرنے کے لیے ایک مربوط و مؤثر نظام بھی بنا رکھا تھا، جس کی وجہ سے باغات کے سلسلے سینکڑوں میل دور تک پھیلے ہوئے تھے۔ اس زمانے میں یمن تہذیب و تمدن کا گہوارہ تھا، جس کی شان و شوکت دیکھنے والی تھی، مگر پھر آہستہ آہستہ وہ قوم مذہبی و اخلاقی زوال کا شکار ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے انبیاء کے ذریعے ان کی اصلاح شروع کی۔ بالآخر انہیں ان کی ناشکری اور سرکشی کی سزا دی گئی اور انہیں فراہم کردہ تمام نعمتیں سلب کر لی گئی۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ان کا سب سے بڑا بند سد معارب ٹوٹ گیا اور یوں ایک خوفناک سیلاب قہر خداوندی بن کر ان پر ٹوٹ پڑا اور اس قوم کا نام و نشان ایسا مٹا کہ دنیا میں ان کی صرف داستانیں ہی باقی رہ گئیں۔ قوم سبا پر سیلاب کے عذاب کا یہ واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے تقریباً 125 سال قبل یعنی 450 عیسوی کے لگ بھگ پیش آیا۔ بند ٹوٹنے کی وجہ سے یہ علاقہ مکمل طور پر تباہ ہو گیا۔ سیلاب کے عذاب سے زندہ بچ جانے والے لوگ عراق اور عرب کے دوسرے علاقوں میں ہجرت کر گئے۔ یثرب میں آباد ہونے والے قبائل اوس اور خزرج کا تعلق بھی یمن سے تھا۔ قوم سبا کی تباہی کے بعد مذکورہ تجارتی شاہراہ پر قریش مکہ کی اجارہ داری قائم ہو گئی۔ ملکہ سبا کا نام تاریخی کتب میں بلقیس بنت شراحیل بتایا گیا ہے کہ ملکہ بلقیس کے باپ دادا ملک یمن کے بادشاہ تھے۔ روایت کے مطابق ملکہ بلقیس کی ماں جنات میں سے تھی۔ ان کے باپ نے ایک جن عورت سے شادی کی تھی جس کا نام بلعمہ بنت شیعان تھا۔ اس کے بطن سے بلقیس پیدا ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے ملکہ بلقیس کو وسیع مملکت، شان و شوکت، مال و دولت، ہیرے جواہرات کے علاوہ خوب حسن و جمال بھی عطا فرمایا تھا۔ ان کی قوم سورج کی پرستش کرتی تھی۔ بعض نے لکھا ہے کہ وہ مجوسی تھے جو آگ سمیت ہر روشن چیز کی پرستش کرتے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو ہدہد کا پوچھے ابھی کچھ ہی دیر گزری تھی کہ ہدہد حاضر ہو گیا اور کہنے لگا، میں آپ کے لیے ایک ایسی خبر لایا ہوں جس کا آپ کو علم نہیں۔ میں آپ کے پاس ملک یمن سے ایک ایسی سچی خبر لایا ہوں۔ میں نے دیکھا ہے کہ ایک عورت وہاں کے لوگوں پر بادشاہت کر رہی ہے اور اسے وہاں پر ہر قسم کی چیز میسر ہے۔ اس کا تخت بھی بڑی عظمت والا ہے۔ میں نے اسے اور اس کی قوم کو اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر سورج کو سجدہ کرتے ہوئے پایا اور شیطان نے ان کو صحیح راستے پر آنے سے روک رکھا ہے۔ ان کے پاس ہدایت نہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کو سجدہ کریں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ اب ہم دیکھیں گے کہ تو نے سچ کہا ہے یا جھوٹ۔ تو ایسا کر کے میرا خط لے جا، اسے دے اور پھر ان کے پاس سے ہٹ جا اور دیکھ کہ وہ کیا جواب دیتے ہیں۔ ہدہد نے حضرت سلیمان علیہ السلام کا خط لیا اور اڑتا ہوا ملک یمن پہنچا اور محل کے اندر ملکہ کو تلاش کرتا ہوا اس کے کمرے تک جا پہنچا۔ اس نے دیکھا کہ ملکہ اس وقت بھی سورج کی پوجا کر رہی تھی۔ ہدہد ہاتھ اس کے قریب ڈال کر وہاں سے ہٹ گیا۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ 4 جانوروں کو قتل مت کرو: چیونٹی، ہدہد، شہد کی مکھی اور سرد یعنی لٹورا۔ ملکہ نے اپنے قریب ایک خط پڑا دیکھا تو بڑی حیران ہوئی، لیکن جب اسے کھول کر پڑھا تو بڑی متفکر ہو گئی۔ چنانچہ فوری طور پر تمام درباری طلب کر لیے۔ ملکہ بلقیس اپنے دربار میں ہیرے جواہرات سے مزین خوبصورت تخت پر بیٹھ گئی۔ ملکہ بلقیس کی مجلس شورا کے ارکان کی تعداد 313 تھی اور ان میں سے ہر ایک 10,000 افراد کا نمائندہ تھا۔ ملکہ نے کہا، اے اہل دربار، میری طرف ایک بڑا اہم خط پھینکا گیا ہے جو فلسطین اور شام کے عظیم فرما روا سلیمان علیہ السلام کی جانب سے ہے، جسے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کیا گیا ہے۔ اس میں پیغام بھیجا گیا ہے کہ ہم سرکشی چھوڑ کر اطاعت اختیار کریں اور مسلمان ہو کر سلیمان علیہ السلام کے آگے حاضر ہو جائیں۔ اب تم سب مل کر مجھے مشورہ دو۔
تم جانتے ہو کہ میں تمہارے مشورے کے بغیر کوئی کام نہیں کرتی۔ درباریوں نے کہا اے ملکہ ہم طاقتور اور جنگجو ہیں اور تعداد میں بھی بہت زیادہ ہیں، جیسا آپ حکم دے گی ویسا ہی کریں گے۔ ملکہ نے کہا وہ ایسے بادشاہ ہیں جب کسی ملک میں گھس جاتے ہیں تو اسے تباہ و برباد کر دیتے ہیں اور وہاں کے معزز لوگوں کو تذلیل کرتے ہیں اور قیدی بنا کر ساتھ لے جاتے ہیں، چنانچہ ان سے لڑنا خلاف مصلحت ہے، ہمیں پہلے ان کو آزمانا چاہیے۔ میں ان لوگوں کی طرف ایک ہدیہ بھیجتی ہوں، پھر دیکھتی ہوں کہ وہ کیا جواب دیتے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف تحائف بھیجنے کا مقصد ان کا امتحان لینا تھا کہ وہ واقعی اللہ کے نبی ہیں یا محض ملک گیری چاہتے ہیں۔ قصہ مختصر، ملکہ بلقیس نے بہت سارے تحائف کے ساتھ اپنے ایلچی کو حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں بھیج دیا۔ اسرائیلی روایات کے مطابق ملکہ بلقیس نے جو تحائف بھیجے ان میں سونے کی اینٹیں، جواہرات، 100 غلام، 100 کنیزیں اور ملکہ کا ایک خط بھی تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام کو ان تحائف کی تفصیلات وحی کے ذریعے پہلے ہی بتا دی تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنات کو حکم دیا کہ شہر میں داخل ہونے والے راستے پر سونے چاندی کی اینٹوں کا فرش بچھا دیا جائے، راستے کے دونوں جانب سونے کے عجیب الخلقت جانور کھڑے کر دیے جائیں، وزراء اور عمال سلطنت کی تمام کرسیوں کو سونے کا کر دیا جائے، دربار کو ہیرے جواہرات سے مزین کیا جائے۔ الغرض جب بلقیس کے قاصد وہاں پہنچے اور انہوں نے یہ سب دیکھا تو شرمندہ ہوئے اور مرعوب بھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان قاصدوں سے کہا کیا تم لوگ مال سے میری مدد کرنا چاہتے ہو؟ مگر دیکھ لو جو کچھ اللہ تعالیٰ نے مجھے دے رکھا ہے وہ اس سے بہت زیادہ ہے جو تمہیں دیا ہے، لہٰذا تمہارا تحفہ تمہیں مبارک ہو۔ اب تم اپنے تحائف کے ساتھ واپس جاؤ اور اپنی ملکہ سے کہنا کہ ہمارا انتظار کرے، ہم ایک زبردست لشکر لے کر آئیں گے جن کا وہ مقابلہ نہیں کر سکیں گی، اور پھر ہم تم سب کو ذلت کے ساتھ وہاں سے نکال پھینکیں گے۔ قاصد نے واپس آ کر ملکہ کو حضرت سلیمان علیہ السلام کا سخت پیغام پہنچایا۔ بلقیس ایک سمجھدار اور دانا خاتون تھی، وہ سمجھ گئی کہ واقعی یہ اللہ کے نبی ہیں، لہٰذا اس نے جنگ کی بجائے حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں حاضر ہو کر اپنی اطاعت کا یقین دلانے کا فیصلہ کیا، اور وہ شاہانہ ٹھاٹ باٹ کے ساتھ حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف روانہ ہو گئی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ بلقیس تمہاری فرما بردار بن کر حاضر ہو رہی ہے، چنانچہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے درباریوں سے کہا تم میں سے کون ملکہ کا تخت میرے پاس لا سکتا ہے اس سے پہلے کہ وہ لوگ مسلمان ہو کر میرے پاس پہنچیں؟ جنوں میں سے ایک قوی ہیکل جن نے کہا میں اس تخت کو حاضر کر دوں گا اس سے پہلے کہ آپ اپنی جگہ سے اٹھیں، میں اس کی طاقت رکھتا ہوں اور ایمانت دار بھی ہوں۔ پھر جس شخص کے پاس کتاب کا علم تھا وہ بولا میں آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے اسے یہاں لا دیتا ہوں۔ جو ہی سلیمان علیہ السلام نے وہ تخت اپنے پاس رکھا ہوا دیکھا تو پکار اٹھے یہ سب میرے رب کا فضل ہے تاکہ وہ مجھے آزمائے کہ میں شکر کرتا ہوں یا ناشکری۔ شکر گزار اپنے ہی نفع کے لیے شکر گزاری کرتا ہے اور جو ناشکری کرے تو میرا رب بے نیاز بزرگ و برتر ہے۔ مفسرین کے مطابق وہ شخص جو پلک جھپکنے سے پہلے ملکہ کا تخت یہاں پر لے آیا تھا وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا کوئی دوست تھا۔ اسی طرح بعض روایات میں آتا ہے کہ اس کا نام آصف بن برخیہ تھا، اور بعض روایات کے اعتبار سے یہ ان کا خالہ زاد تھا، اور یہ واقعہ آصف برخیہ کی کرامت تھی۔ کہا جاتا ہے کہ اس تخت کی لمبائی 80 ہاتھ، چوڑائی 40 ہاتھ اور اس کی اونچائی 30 ہاتھ تھی، اس میں موتی، سرخ یاقوت اور سبز زمرد جڑے ہوئے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ کا امتحان لینے کے لیے ان کے تخت میں کچھ رد و بدل کروا دیا۔ جب وہ آئیں تو ان سے پوچھا کیا تمہارا تخت بھی اسی طرح کا ہے؟ انہوں نے کہا یہ تو گویا ہو بہو وہی ہے، اور ہمیں تو پہلے ہی معلوم ہو گیا تھا اور ہم فرما بردار ہو چکے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ بلقیس سے آنے سے پہلے ایک ایسی عمارت بنانے کا حکم دیا جس کا فرش شیشے کا ہو، نیچے پانی جاری ہو، پانی میں مچھلیاں اور دوسرے آبی جانور ہوں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اس عمارت میں اپنے شاہی تخت پر جلوہ افروز تھے، اور شیشے کے نیچے سے پانی اپنی پوری آب و تاب سے بہہ رہا تھا، جبکہ اس کے اوپر کا شیشہ نظر نہیں آتا تھا۔ بلقیس کو اسی محل میں لایا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا جب اس نے اس فرش کو دیکھا تو اسے پانی کا حوض سمجھا اور کپڑا ہٹا کر اپنی پنڈلیاں کھول دی۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا
یہ ایسا محل ہے جس کے نیچے بھی شیشے جڑے ہوئے ہیں۔ یہ سب دیکھ کر وہ بول اٹھی، پروردگار میں اپنے آپ پر ظلم کرتی رہی اور اب میں سلیمان علیہ السلام کے ہاتھ پر اللہ رب العالمین پر ایمان لاتی ہوں۔ ملکہ سبا کے مسلمان ہونے کے بعد قرآن کریم میں اس کی تفصیل نہیں ملتی، لیکن تفسیری روایات کے مطابق ان کا حضرت سلیمان علیہ السلام سے نکاح ہو گیا تھا۔ روایات میں آتا ہے کہ مسلمان ہونے کے بعد بلقیس حضرت سلیمان علیہ السلام کے نکاح میں آ گئی تھی اور آپ علیہ السلام نے انہیں ان کے ملک واپس بھیج دیا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے یمن میں ان کے لیے 3 محل تعمیر کروائے۔ آپ علیہ السلام وہاں تشریف لے جاتے اور 3 روز تک قیام فرماتے۔ سورہ سبا کی آیت نمبر 14 میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کے بارے میں فرمایا گیا ہے، پھر جب ہم نے ان پر موت کا حکم صادر کر دیا تو ان کی خبر جنات کو کسی نے نہ دی سوائے گھن کے کیڑے کے جو ان کا عصا کھاتا رہا۔ پس جب سلیمان علیہ السلام گر پڑے اس وقت جنوں نے جان لیا کہ اگر وہ غیب جانتے ہوتے تو ذلت کے عذاب میں مبتلا نہ رہتے۔ دراصل جنات کے بارے میں مشہور ہو گیا تھا کہ وہ غیب کی باتیں جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کے ذریعے اس عقیدے کے فساد کو واضح کر دیا۔ حضرت سعدی رحمۃ اللہ علیہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر کئی صحابہ کرام سے نقل کرتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا معمول تھا کہ آپ بیت المقدس میں کبھی 1 تو کبھی 2 سال تنہائی میں بسر کرتے تھے۔ اسی طرح بعض اوقات وہاں 1 یا 2 ماہ تک تنہا رہتے اور اسی دوران اپنا کھانا پینا ساتھ رکھتے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے بیت المقدس کی تعمیر کا بہت سا کام مکمل کروا لیا تھا، کچھ کام باقی تھا جو جنات سر انجام دے رہے تھے۔ جنوں کی طبیعت میں سرکشی غالب ہے لیکن وہ آپ علیہ السلام کے خوف سے کام کرتے رہتے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے دعا کی تھی، اے اللہ میری موت سال بھر تک جنات سے چھپائے رکھنا تاکہ انسان جان لے کہ جنات غیب کا علم نہیں رکھتے۔ دوسری وجہ یہ تھی کہ اسی دوران بیت المقدس کا کام بھی مکمل ہو جائے گا، کیونکہ اگر جنات کو آپ علیہ السلام کی وفات کا علم ہو جاتا تو وہ کام چھوڑ دیتے۔ چنانچہ جب موت کا وقت قریب آیا تو آپ علیہ السلام عبادت کے لیے بیت المقدس میں اپنی مخصوص محراب میں داخل ہو گئے۔ یہ محراب شفاف شیشے کی بنی ہوئی تھی جس میں سے باہر سے اندر کی سب چیزیں نظر آتی تھیں۔ آپ علیہ السلام اپنے معمول کے مطابق عصا کا سہارا لے کر کھڑے ہو گئے۔ وقت مقررہ پر روح قبض کر لی گئی مگر حضرت سلیمان علیہ السلام عصا کے سہارے اپنی جگہ پر کھڑے رہے۔ جنات یہی سمجھتے رہے کہ وہ عبادت میں مشغول ہیں، اسی لیے وہ تعمیراتی کام میں لگے رہے، یہاں تک کہ 1 سال کا عرصہ گزر گیا اور بیت المقدس کا بقیہ کام بھی مکمل ہو گیا۔ دیمک نے عصا کی لکڑی کو اندر سے کھا کھا کر کمزور کر دیا تھا جس کی وجہ سے ایک دن عصا ٹوٹ گیا۔ اس وقت جنات کو آپ علیہ السلام کی وفات کی خبر ہوئی۔ حضرت بغوی رحمۃ اللہ علیہ نے علماء تاریخ کے حوالے سے نقل کیا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی عمر 53 سال تھی اور ان کی سلطنت 40 سال رہی۔ انہوں نے 13 سال کی عمر میں سلطنت کا کام سنبھال لیا تھا اور بادشاہ بننے کے 4تھے سال بیت المقدس کی تعمیر شروع کی تھی۔